گڈ نائٹ ملیشین 370 یہ تھے وہ الفاظ جو ملیشیا کے بدقسمت جہاز MH370 کے پائلٹ نے آخری طور پر ادا کیے دوستو، اور کچھ منٹوں بعد ہی اس جہاز کا راڈار کی اسکرین سے رابطہ منقطع ہوا۔ MH370 کی فائنل ڈیسٹینیشن بیجنگ چائنا تھی، لیکن اپنے ممکنہ راستے میں سے درمیان میں ہی اس جہاز نے یو ٹرن لیا اور اسی کے ساتھ اس کے ٹرانسپونڈر آف ہوئے اور راڈار کے ساتھ اس کا رابطہ منقطع ہوا، جس کے بعد اس جہاز کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ انویسٹیگیٹرز کے مطابق 7 ارگ ہی وہ میکسیمم ڈسٹنس ہے جو کہ اس جہاز میں جتنا فیول موجود تھا یہ اتنا فاصلہ طے کر سکتا تھا۔ انویسٹیگیٹرز کے مطابق یہ اس جہاز کا ملبہ اگر گرا ہے تو 7 ارگ کے ڈسٹنس میں ہی گرا ہے، اس سے زیادہ یہ جہاز نہیں جا سکتا تھا۔ سونار ٹیکنالوجی اور جدید انڈر واٹر ڈرون کو یوز کرتے ہوئے سی بیڈ کا 46,000 اسکوائر مائلز کا علاقہ چھانا گیا، لیکن جہاز کے ملبے کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ انویسٹیگیٹرز کے مطابق جب کوئی چیز سطح سمندر سے ٹکراتی ہے تو اس سے کاسٹک گریویٹی ویوز پیدا ہوتی ہے جس کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ انویسٹیگیٹرز کے مطابق اگر جہاز سطح سمندر سے ٹکرایا ہوگا تو دھماکے کی آواز کو زیر سمندر CTBTO کی طرف سے انسٹال کیے گئے ہائیڈرو فونز نے ریکارڈ کیا ہوگا۔ ہائیڈرو فون وہ ٹیکنالوجی ہے جو کہ زیر سمندر CTBTO کی طرف سے انسٹال کیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی ملک اگر زیر سمندر کوئی نیوکلیئر ٹیسٹ کرے تو ان ڈیوائسز کی مدد سے دھماکے کی لوکیشن کو ٹریس کیا جائے۔ 7 ارتھ کے باہر کے پلیون کا ہائیڈرو فون اسٹیشن ہے جسے سگنلز تو موصول ہوئے لیکن وہ بہت کمزور تھے، اس لیے انویسٹیگیٹرز نے 7 ارتھ کے اندر موجود دور دراز کے جزیرے دیاگو گارسیا پر موجود ہائیڈرو فون اسٹیشن کے ڈیٹا کو چیک کرنا چاہا، لیکن انویسٹیگیٹرز یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ 25 منٹ کا وہ ڈیٹا جس میں جہاز ممکنہ طور پر کسی جگہ میں گرا ہے یہاں سے غائب تھا، جس پر جہاز کے ملبے کی تلاش میں لگے انویسٹیگیٹرز نے کئی سوالات اٹھا دیے کہ انہیں 25 منٹ کا ڈیٹا کیوں غائب ہے جس میں سے جہاز ممکنہ طور پر کسی علاقے میں گرا ہے، یا یہ ہائیڈرو فون اسٹیشن اس وقت اگر بند تھے تو کیوں بند تھے، کس کے کہنے پر بند کیے گئے، یا یہ کہ غائب ڈیٹا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کسی ملک یا ہیکر نے اس ڈیٹا کو انٹرسپٹ کیا ہے۔